اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری سورہ احزاب چل رہی ہے اور 2 رکوع ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق تیسرے رکوع سے اور آیت نمبر 21 سے 21 سے شروع ہوگا۔ نوٹ کریں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول کی ذات میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اللہ کے رسول میں یعنی اللہ کے رسول کی ذات میں، اسوۃ حسنۃ لمن کان، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین نمونہ، لمن اس شخص کے لیے، کانا جو ہے، یرجو امید رکھتا، یرجو اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وذکر اللہ کثیرا اور وہ یاد کرتا ہے اللہ کو کثرت سے۔ پیچھے کیا مضامین چل رہے تھے؟ مشکل وقت تھا، جنگوں کا وقت تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی منافقت اور ان کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ مشکل وقت میں ہمیں کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ پہچان حرکتوں سے ہوتی ہے، باتوں سے ہوتی ہے۔ وہ منافقین کی باتیں اور ان کی حرکتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ مشکل وقت میں آپ کی صفوں میں جو منافق ہوتے ہیں ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لیڈر ہیں، ان کی ذات کو دیکھو، ان کی ذات میں تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، اور یہ جہاد کا موقع ہے، اس پر کیا نمونہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق میں کیسے بڑی بڑی چٹانوں کو خود توڑ رہے تھے، مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے، دور جا کر پھینک رہے تھے، تو یہ تو جہاد کے موقع پر نمونہ ہے، اور صرف جہاد کے موقع پر نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر معاملے میں امت کے لیے ایک نمونہ ہے، امتیوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ البینہ، بینہ کا لقب دیا نا، یعنی آپ روشن نمونہ ہیں۔ نمونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نمونے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کی نقل اتارنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک ایک جزئی محفوظ ہے سیرت کی کتابوں میں، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی باپ ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ شوہر ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے، عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے تھے، کیا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ۔ لیڈر ہے، حاکم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ کے حاکم کو دیکھے کہ اس نے کس طرح حکومت کی۔ مزدور ہو تو وہ مکہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چرانے والے مزدور کا طرز عمل دیکھے۔ تاجر ہو تو وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام نے شام کی طرف تجارت کی تو کون سے طریقے اختیار کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کی ایک ایک جزئی محفوظ ہے نا، عائلی زندگی ہو، تجارت ہو، حکومت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میرے اور آپ کے لیے بطور رول ماڈل موجود نہ ہو۔ تو صحابہ نے تو اس پر عمل کر کے دکھایا، ہم نے بھی عمل کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا اب اس پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت اور سنت دونوں سکھائیں تاکہ بچوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ آگے دیکھیں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ،
اور جب رعا دیکھا المؤمنون ایمان والوں نے الاحزاب گروہوں کو جو قبائل مل کر چڑھ آئے تھے مدینہ پر، اور جب دیکھا ایمان والوں نے گروہوں کو، پیچھے تو منافقوں کا پتہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے نا کہ انتہائی حالات میں جب جنگ کے حالات ہوں، قحط ہو یا کوئی بھی مشکل گھڑی ہو تو منافقوں کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بتا رہے ہیں کہ ایمان والے ایسی صورتحال سے جب دوچار ہوتے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور جب دیکھا ایمان والوں نے گروہوں کو، قالو تو کہا انہوں نے، ھذا یہ ہے، ما وہ چیز، قالو کہا انہوں نے، ھذا یہ ہے وہ چیز، وعدنا اللہ ورسولہ جس کا وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ اور سچ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم، یہاں پہ ما کا معنی نہیں کریں گے کیونکہ الا آ رہا ہے جملے میں، وما زادہم اور نہیں زیادہ ہوئے وہ، الا ایمانا و تسلیما مگر ایمان اور اطاعت میں، تسلیم کہتے ہیں مان لینا، فرمانبرداری کرنا، اور نہیں وہ زیادہ ہوئے مگر ایمان اور مان لینے میں، تسلیم کرنے میں، فرمانبرداری میں۔ جو صحیح الایمان لوگ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور عام لوگ عام حالات میں بھی آپ دیکھیں جب امت مسلمہ پر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں آپ کو مختلف طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جو صحیح الایمان لوگ ہوتے ہیں نا وہ حوصلے والی باتیں کرتے ہیں، حوصلے پست کرنے والی باتیں نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت صحیح الایمان لوگ کیا کہہ رہے تھے جب مسلمانوں نے مختلف قبیلوں کو متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوتے دیکھا تو انہوں نے تو فوراً یہ بات پہچان لی کہ یہ وہی آزمائش ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول پہلے ہی کر چکے تھے۔ کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ آزمائش کا وعدہ کیا تھا نا اللہ نے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس میں اللہ نے، وہ تو پوری صورت اس کا ٹاپک ہی آزمائش تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو اہل ایمان جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ لازماً ایمان والوں کے ایمان کو جانچتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اور کھوٹے کو کھرے سے الگ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے دیکھیں پچھلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو کیفیت بیان فرمائی کہ جب لشکر آ کر اکٹھے ہو گئے تو سخت خوف کے عالم میں ان کے دل حلق تک آ رہے تھے اور ان کو طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، خیالات کا ایک ہجوم تھا ان کے ذہنوں میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسوسہ اور ایمان جو ہے نا وہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام نے ان وسوسوں کے آنے کے باوجود ان کو قبول نہیں کیا اور زبانوں پر وہی کہا جو ایمان کا تقاضا ہے، یقین والی بات کی، حوصلے والی بات کی۔ تو دل میں خوف آنا اور خیالات آنا یہ فطری بات ہوتی ہے، لیکن جو اہل ایمان لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے ہر حال میں اللہ پر بھروسے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یقین والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنی ایک یہ عادت بنا لیں، مشکل حالات کسی دوسرے پر آئیں، خواہ آپ پر آئیں، آپ نے کسی دوسرے کے سامنے بھی حوصلے والی بات کرنی ہے، شکر گزاری والی بات کرنی ہے، اس کو اطاعت کی طرف لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جن کے کوئی عزیز و اقارب بچھڑ جاتے ہیں تو وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، صبر اور حوصلہ کھو دیتے ہیں، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کا باعث بننا ہے۔ تو اہل ایمان کی یہ علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خوف کی حالت ہو، انتہائی حالات ہوں، ان پر امتحان آ جائے تو پھر بھی وہ اپنی زبان سے اور عمل سے ہر حال میں وہ بات کرتے ہیں جس پر اللہ پر یقین اور بھروسہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اس طرح کی بات کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بھی مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ بھی یہی تعریف فرما رہے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ بات کی کہ یہ تو وہی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں،
اللہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے ایسی بات کی، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ہمیں اس سے نکالے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کس میں؟ ایمان میں ان کے اضافہ کر دیا، اور اطاعت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ساتھ دینا یہی ان کے کامل ایمان کی علامت ہے. اگلی آیت دیکھیں. من المؤمنین، ایمان والوں میں سے ہیں، رجال، ایسے مرد، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما، اس چیز کو، عاہد اللہ، جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، علیہ، اس پر، ما، اس چیز کو عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے، علیہ، جس پر. فمنہم، پس ان میں سے ہیں، من، جنہوں نے، قضا، پوری کر دی ہے، نحبہ، اپنی نظر. ومنہم، اور ان میں سے ہیں، من ینتظر، جو انتظار میں ہیں. وما بدلوا، اور نہیں انہوں نے تبدیلی کی، تبدیلا، کچھ بھی تبدیلی، یعنی جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا نا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. کون سا وعدہ تھا؟ اصل میں کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے، کیونکہ دیکھیں غزوہ بدر کوئی اس کی کوئی پلاننگ تو نہیں تھی نا. یہ تو بس مسلمان جو ہیں وہ میدان جنگ میں تو نہیں گئے تھے، وہ تو جو تجارتی قافلہ تھا اس کو روکنے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار کمک لے کر آ گئے تھے لڑنے کے لیے. تو پھر ادھر سے 313 صحابہ انہوں نے بھی لڑنے کا ہی فیصلہ کیا تھا. تو اس طرح بہت سے صحابہ جو تھے وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے. تو جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان کی بہت بڑی یہ خواہش تھی، کہ بہت حسرت تھی ان کو کہ کاش وہ اس اسلام کے پہلے معرکے میں شریک ہوتے. پھر غزوہ احد ہوا، تو جن صحابہ نے غزوہ بدر میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی ان کو موقع مل گیا. انہوں نے غزوہ احد میں، اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اگر موقع دیا تو ہم جان کی بازی لگا دیں گے. تو غزوہ احد ہوا تو ان کو موقع مل گیا، اور بہت سارے صحابہ نے پھر یہاں پہ جان کی بازی لگا دی اور شہید بھی ہوئے، جن میں سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا. کہاں پہ مقرر کیا تھا؟ پہاڑی درے کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جب تک میں نہ حکم دوں اس پہاڑی درے کو نہیں چھوڑنا. لیکن ان کے ساتھی سارے ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی ان کو، اور انہوں نے کہا تھا یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ہمیں فتح نہیں حاصل ہو جاتی. اب تو فتح حاصل ہوگی، لہٰذا اس پہاڑی درے کو چھوڑ دو. اور وہ پلٹ کر پھر خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، اور نظر اور ان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، اور نظر بن حارث اکیلے رہ گئے تھے. تو انہوں نے اتنے تیر کھائے تھے اپنے جسم پر کہ وہ شہید ہو گئے تھے، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ زخم نہ ہو، اور ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان کی بہن نے ان کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا. اور غزوہ احد ہی کے موقع پر جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا تھا انس کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ احد پہاڑ کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، شمامہ نام تھا ان کی بہن کا، انہوں نے ان کی انگلیوں سے پہچانا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ وہ عہد تھا جو مسلمان پیچھے رہ جاتے تھے نا، وہ شہادت کے اتنے تمنائی ہوتے تھے کہ ان کی خواہش ہوتی تھی پھر ایسا کوئی اسلام اور کفر کا معرکہ ہو تو ہم ان میں جان کی بازی لگا دیں، ایسی ان کی تمنا ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی عہد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بعض نے تو یہ نظر پوری کر دی اور بعض منتظر ہیں، اور نہیں انہوں نے اس عہد میں کوئی تبدیلی کی. لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا،
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور وہ عذاب دے منافقوں کو ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم یا وہ رجوع کرے ان پر مہربانی کے ساتھ، اور اس کا آپ یہ مطلب بھی لکھ سکتی ہیں او یتوب علیہم کا کہ یا وہ توبہ قبول کرے ان کی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کیوں کیا انہوں نے، تاکہ ان کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے، اور اللہ منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے، اور اگر وہ چاہے کا جواب آگے اس میں ہے او یتوب علیہ، یا اگر اللہ چاہے تو سزا دے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر مہربانی کے ساتھ رجوع کر لے، وہ توبہ کر لیں، اور یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ منافقوں میں سے بعض جو ہیں وہ توبہ کر لیں گے، انہیں قبول اسلام کی توفیق مل جائے گی، اور ایسا ہوا بھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب تو وہ دے گا منافقوں کو، لیکن اگر وہ چاہے گا تو ایسا کیوں ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ توبہ بھی کر لیں گے یا وہ رجوع کرے ان پر۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو، لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم اپنے غصے کے، ان کے غصے کے ساتھ، لٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا نہیں وہ پہنچے کسی بھلائی کو، وقف اللہ المؤمنین اور کافی ہے اللہ ایمان والوں کو، القتال جنگ میں، وکان اللہ قویا عزیزا اور ہے اللہ قوت والا غلبے والا۔ جو مدینہ کے اطراف میں آئے تھے قبائل مل کر، جن میں مکہ کے قریش بھی تھے مشرک، اور بنو غطفان قبیلے کے لوگ تھے، اور یہودیوں کے قبائل تھے، یہ سارے جو آ کر اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوٹ کر گئے اپنے غصے میں بھرے ہوئے، آئے تو اس لیے تھے نا کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیریں کیں کہ وہ اپنے غض و غضب میں لوٹے، غصے میں بھرے ہوئے لوٹے، اور کوئی بھلائی انہیں نہیں ملی۔ دیکھیں اس دور میں تو سفر کرنا بھی بہت مشکل تھا، مکہ سے جو مدینے کے سفر تھے نا وہ 1-2 دنوں میں نہیں ہو جاتے تھے، چند گھنٹوں کے سفر نہیں تھے بلکہ مہینے لگ جاتے تھے۔ اور اس دور میں یہ بھی ہے کہ بس سیلاب چلا کرتے تھے، اور جب وہ سیلابی ریلیں گزرا کرتے تھے نا تو ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے ادھر رک جایا کرتے تھے، اور انہیں 3-3 4-4 ماہ 2.5 سے 3 ماہ تقریباً لگ جایا کرتے تھے سفر میں۔ تو اتنا لمبا سفر طے کر کے صعوبتیں سفر کی الگ برداشت کی، پھر یہاں آ کر انہوں نے محاصرہ کیا، اور 25 دن تک مسلمانوں کا محاصرہ انہوں نے کیے رکھا، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے وہ آئے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے ایک تدبیر اختیار کی تھی اپنے دفاع کے لیے، خندقیں کھود دی تھیں، اور تو اس خندق کو پار ہی نہیں کر سکے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو ایسا وہاں سے بھگایا کہ اپنا لشکر بھیج دیا فرشتوں کا، اور آندھی تیز بھیج دی کہ وہ وہاں سے غصے میں بھرے ہوئے بغیر کسی نقصان، مسلمانوں کا نقصان کیے واپس لوٹے، منہ کی کھانی پڑی ان کو۔ تیر اندازی کے تیر سے کچھ مقابلے ہوئے تھے، جس میں کچھ صحابہ زخمی ہوئے تھے، جس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ انہی زخموں سے پھر شہید بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ ایمان والوں کو جنگوں میں کافی ہے، اور کیونکہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تدبیریں تو اختیار کرتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر تدبیریں بھی اختیار کرتے ہیں، اور ہے اللہ، لیکن بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، اور ہے اللہ قوت والا غلبے والا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُمْ جنہوں نے مدد کی تھی، ہم ان کی یعنی ان کافروں کی، ان گروہوں کی، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان گروہوں کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے تھے، من سیاس اہل کتاب میں سے تھے، یعنی وہ یہودی تھے جنہوں نے ان گروہوں کی مدد کی تھی جو مختلف قبائل آئے تھے لڑنے کے لیے۔ وہ یہ اصل میں کون سے یہودی تھے؟ یہ بنو قریظہ کے لوگ تھے۔ اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان گروہوں کی، اہل کتاب میں سے تھے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، وقذف اور ڈال دیا
فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب یعنی مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، فریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا، اور تم قید کرتے تھے ایک گروہ کو۔ اس واقعے کا اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی، مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، تو اس وقت مدینہ کے جو مشرقی سائڈ تھی وہاں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اور یہ لوگ سودی کاروبار کرتے تھے اور پورے عرب میں ان کی تجارت تھی، ان کی اپنی بستیاں تھیں، اپنے علاقے قلعے تھے، اور بھی مختلف قبائل تھے مدینہ میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ظاہری بات ہے مدینہ کو ایک کامیاب ریاست بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ہر کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کر چلا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل سے خصوصاً یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ تھا، تحریری ایگریمنٹ تھا، اور ہماری تاریخ میں یہ میثاق مدینہ کے عنوان سے معروف ہے۔ اور اس کی تو دفعات شقیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں کچھ آپ کو بتاتی ہوں جو اہم ہیں تاکہ اس واقعے کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس کی جو اہم دفعات ہیں ان میں ایک بات یہ شامل تھی کہ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اپنے تورات کے مطابق عمل کریں، وہ مدینے کی دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، کیونکہ وہ ان کا بھی علاقہ تھا، تو وہ مدینے کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ جیسے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان دفاع کریں، ویسے یہودی بھی کریں گے۔ اور ایک اس کی شک یہ تھی کہ مسلمانوں پر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور یہودیوں پر حملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ جبکہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر اس عہد کی خلاف ورزی کی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کے بجائے، ایگریمنٹ تو یہاں مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں کہ ہم تم لوگوں کا ساتھ دیں گے، مدینہ کی ریاست ہماری ریاست ہے، ہم نے مل کر اس کو پروگریسو خطہ بنانا ہے، لیکن مسلمانوں کی مدد کے بجائے جب حملہ ہوا تو قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ اس طرح عملی طور پر جو ان کا ایک معاہدہ تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو جب یہ گروہ سارے یہ کافر جو آئے تھے مدینہ پر، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ سب ناکام ہو کر چلے گئے، اور مسلمان بھی مطمئن ہو کر گھروں کو لوٹ گئے کہ بس اب جا کر جنگی لباس اتاریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی زرہ اتارنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین آ گئے، اور حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ لوگ ہتھیار اتارنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کے فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ کیوں نہیں اتارے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہتھیار اتارنے سے پہلے بنو قریظہ کی بد عہدی کا بدلہ لیا جائے، جو انہوں نے عہد شکنی کی ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جبرائیل امین آ گئے اللہ کا پیغام لے کر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان کر دیا کہ اب کوئی شخص ہتھیار نہیں اتارے، بلکہ اسی حالت میں ہم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ دیکھیں کتنی مشکلات مسلمانوں نے برداشت کی، لیکن اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ 25 سے 30 دن کے درمیان محاصرہ تھا، فاقے بھی انہوں نے کیے تھے، اب جنگی لباس، اب وہ خوش ہو رہے تھے، مطمئن ہو گئے تھے کہ بس اب دشمن تو خاک چاٹتا ہوا واپس چلا گیا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی جو بنو قریظہ نے بد عہدی کی ہے جا کے پہلے ان سے نمٹو۔ اور دیکھیں اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی کس قدر عہد شکن لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے ان کی یہ صفت بتائی ہے ہمیں، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب بھی انہوں نے کبھی کوئی عہد کیا تو اس کو ایک جماعت نے توڑ دیا۔ اور یہ بھی اللہ نے ہمیں آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تھوڑی قیمت، دنیا کی تھوڑی قیمت کے عوض عہد کو توڑنے والے لوگ ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ عہد کرتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، دنیا خوش ہو جاتی ہے، عالمی جو ورلڈ ہے، مسلمان ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ فلسطین میں جنگ تھم گئی ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب وہ امن سے رہیں گے، لیکن وہ عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کرتے ہیں، وہ عہد کی پاسداری ہی نہیں کرتے، وہ خالی پیپر پہ ایک معاہدے ہوتے ہیں۔ اس قدر یہ خراب، ایسی تو نہیں اللہ نے ان کی اتنی مذمت کی، تو یہ اس دور سے یہ ایسے کر رہے ہیں۔
یہ آ کر مدینہ میں آباد اس لیے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، لیکن ان کی جب نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں آ گئے تو حسد کا شکار ہو کے دشمنی پہ اتر آئے۔ اچھا خیر، تب یہ مسلمان جب نکلے بنو قریظہ کی طرف آئے نا، تو بنو قریظہ نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ اپنا ساز و سامان لے کر قلعوں میں محصور ہو گئے۔ ان کے پاس قلعے تھے جن کے اندر وہ چلے گئے اور محصور ہو گئے، لیکن وہ کب تک محصور رہتے؟ پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے معاملے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مخلص مسلمان تھے۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ وہ جب تیروں سے حملے ہو رہے تھے دونوں سائیڈ سے، تو حضرت سعد بن معاذ زخمی ہوئے تھے، وہ تو زخمی حالت میں تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ بنو قریظہ سے نمٹنے کے لیے گئے تھے۔ تو اور یہ نا انصاری صحابہ میں سے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب زمانہ جاہلیت تھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اوس اور خزرج مدینہ کے بڑے قبیلے تھے، تو اوس بنو قریظہ اور اوس آپس میں حلیف تھے، اور خزرج اور بنو نذیر جو ہے نا یہ آپس میں حلیف تھے، یعنی جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں تو مدینہ کے یہ دونوں قبائل اس طرح ساتھ دیتے ہوتے تھے ان کا۔ تو چونکہ بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ کو اپنا حلیف اور ساتھی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملے میں جو بھی سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہوگا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے اگر تم ان کے فیصلے کو قبول کرتے ہو تو مجھے بھی ان کا فیصلہ قبول ہے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام بالغ مردوں کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام لونڈیاں بنا لیا جائے، ان کی زمینوں پر مسلمان قابض ہو جائیں۔ اور یہ فیصلہ جو تھا نا یہ تورات کے فیصلے کے عین مطابق تھا، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے سعد، تو نے یہ فیصلہ پہلی کتابوں کے مطابق کیا۔ تورات میں یہ حکم موجود ہے کہ غداری کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی جنگ کے قابل مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ غداری تھی نا مسلمانوں کی، اپنی ریاست کو چھوڑ کر، جبکہ تم لوگ ایک ایگریمنٹ بھی کر چکے تھے کہ ہم اپنی ریاست کی حفاظت کریں گے، اور تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ تو اس فیصلے پر پھر جب اپلائی ہوا، امپلیمنٹ ہوا، تو بنی قریظہ کے 400 سے 600 کے درمیان بالغ مرد قتل ہوئے، اور اسی طرح ان کی زمینیں جو ہیں مسلمانوں کے حصے میں آ گئیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تقتلون فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، دار گھر کو کہتے ہیں، دیار اس کی جمع ہے، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور ایسی زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس کو نہیں تم نے روندا ہا اس کو، اور ایسی زمین کا لم تطئوها، نہیں تم نے روندا اس کو، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت والا۔ تو اچھا یہاں پہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، اس کے مطابق امپلیمنٹ ہوا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر تم نے قدم نہیں رکھے، نہیں تم نے روندا جس کو۔ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ خیبر کے جو یہودی تھے نا وہ بھی بہت سازشی اور شر پھیلانے والے لوگ تھے۔ ان کی کوششیں ہوتی تھی کس طرح مسلمان معاہدے بھی کرتے تھے اور ادھر سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے۔ تو ان کی کوشش ہوتی تھی، خود یہ دیکھیں واقعات میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے زہر بھی دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو بلا کر دیوار کے سائے میں بٹھایا تھا اور سازش تیار کی ہوئی تھی کہ چکی کا پارٹ ان پر گرائیں گے اور ان کا کام ختم کر دیں گے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا۔ تو یہ بڑی شرارتی قوم تھی، بڑی شرانگیزی پھیلاتی تھی۔ وہ ارض لم تطئوها سے مراد خیبر کی سرزمین ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ یہودی جو ہیں انہوں نے اپنی تاریخ کو یاد رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک پروٹیسٹ دکھا رہے تھے
جس میں یہودی اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں، شروع سے ہی ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ڈالتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو وہ یہی نفرت اور کینہ لے کر بڑے ہوتے ہیں۔ ان کو غیر جانبدار رکھا جائے نا تو وہ ضرور اسلام کی حقانیت کے قائل ہوں گے اور اسلام کو سمجھیں گے، لیکن چونکہ وہ بڑی ہی سازشی اور بڑی منصوبہ بند قوم ہے تو اپنے بچوں کو وہ شروع سے ہی تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواتین حاملہ ہوتی ہیں نا تو ان کو بھی وہ بچوں کی اس طرح کرتے ہیں کہ بچے ان کے ذہین ہوں، اس کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ بچوں کے پاس کوئی بندہ سگریٹ نہ پیے اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور خاص خوراک ہوتی ہے، خاص مشقیں ان کو حل کرواتے ہیں تاکہ بچے کی ذہانت پہ، دماغ پہ اچھا اثر پڑے۔ تو یہ ساری چیزیں تو میں ضمناً بتا رہی ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے تاریخ کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، کس طرح مسلمانوں نے ان کو نکالا تھا ان کی زمینوں سے، ان کے قلعوں سے، اور خیبر سے کس طرح نکالا تھا۔ اسی لیے ایک دفعہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو بینر پہ موجود تھا، لکھا ہوا دکھایا گیا، دنیا والوں نے دیکھا، کیا لکھا ہوا تھا کہ خیبر ہمارا آخری چانس نہیں ہے، خیبر تمہارا، مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ خیبر تمہارا آخری چانس تھا، خیبر تمہارا آخری چانس تھا، اب اس کے بعد تمہارے لیے کوئی چانس نہیں کہ تم یہودیوں کے ساتھ کچھ کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نا اپنی تاریخ کو کیسے یاد رکھیں، مسلمان بھول چکے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، 3 آیات پڑھتے ہیں جہاں تک یہ سپارہ مکمل ہو جائے۔ آیت نمبر 28، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک، لی کا مطلب ہوتا ہے کو، ازواج زوج کی جمع ہے، بیویاں، کا اپنی، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، ان کنتن، اگر ہو تم، تردنا چاہتی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اگر ہو تم چاہتی دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی سجاوٹ، فتعالینا، پس تم آؤ، امتعکن، میں ساز و سامان دیتا ہوں تمہیں، واسرحکن، اور میں رخصت کر دیتا ہوں تمہیں، سراحا جمیلا، رخصت کرنا، جمیلا، اچھی طرح۔ یہ جو آیت ہے نا اس کا بھی ایک پس منظر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں اور اس کے نتیجے میں مال و دولت کی فراوانی ہوئی، گھروں میں معاشی سہولیات بڑھ گئیں، تو اس کا اثر پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن پر بھی ہوا۔ انہوں نے ضروریات زندگی میں کچھ اضافے کی خواہش ظاہر کی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے، ٹھیک ہے، اور یہ بات نبی علیہ السلام کے مزاج کے خلاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو اصل مقصد نہیں سمجھتے تھے، آپ کا دل تو اللہ کی رضا، آخرت اور انسانیت کے ساتھ خیرخواہی کے جذبوں سے بھرا ہوا تھا، دنیا کو ایک مسافر خانہ کی طرح دیکھتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کو تقسیم کر دیا کرتے ہوتے تھے۔ آپ یہ سمجھتے کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو مسافر خانے کی طرح آپ دیکھتے تھے، تو آپ کے مزاج کے خلاف تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو یہ بات بری لگی، اللہ تعالیٰ نے پھر اختیار دیا تھا نبی علیہ السلام کو کہ دیکھیں اب آپ اگر وہ بیگمات اس طرح کا مطالبہ کر رہی ہیں تو آپ ان کے سامنے اختیار رکھ دیں کہ اگر وہ دنیا کی آسائشوں کو ترجیح دیتی ہیں تو آپ انہیں باوقار طریقے سے علیحدہ کر دیں، کہیں اور نکاح کر لیں، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی کو چاہتی ہیں نا تو پھر سادگی اور قناعت کی اسی زندگی پر راضی ہو جائیں، یہ ان کو چوائس دے دیں، آپ وہ جو چاہیں اس میں سے راستہ اختیار کریں۔ اور اس حکم کا جو مقصد تھا وہ ازواج مطہرات کی قدر گھٹانا نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کے خاص منصب اور ان کے گھرانے کا جو معیار ہے نا وہ متعین کرنا تھا۔
چنانچہ جب یہ آیات اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ آیات سنائی اور انہیں اختیار دے دیا، اور باقی ازواج کو بھی سنائی اور ان کو اختیار دیا، لیکن ساری ازواج نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں اور ہم زیب و زینت کے بجائے قناعت کو پسند کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ازواج مطہرات جب تک رہیں ان کو جو بھی خرچہ دیا جاتا تھا نا، اس میں سے بڑا حصہ تو وہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتی تھیں۔ وہ بھی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتی تھیں، انہوں نے ہماری طرح 100 برسوں کے سامان جمع نہیں کیے ہوئے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات نے خوشحالی کی زندگی کو ترجیح نہیں دی۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوری درم آئے تھے ہدیہ کے طور پر، انہوں نے شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیے تھے۔ جو آپ کی خادمہ تھیں انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ آپ کا روزہ ہے، آپ نے تو افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا، آپ کچھ رکھ لیتی تو افطاری آ جاتی اس کی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلے یاد کرا دیتی تو میں تمہیں اجازت دے دیتی، اب تو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم میں سے کسی میں یہ حوصلہ ہے کہ ہم نے تو پیٹیوں میں بھر کے پتہ نہیں کتنے برسوں کے سامان اکٹھے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اس میں دل نہ لگائیں، مقصد کے تحت زندگی گزاریں۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے اسباق ہیں اس آیت میں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم، تُرِدْنَ اللَّهَ، چاہتی اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ نے، اعد تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، احسان کرنے والیوں کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرا عظیما، بڑا اجر۔ مومنین کے لیے لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے للمحسنین ہوتا ہے نا، اور عورتوں کے لیے للمحسنات، ٹھیک ہے، عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنے والیاں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یاتی، جو بھی لائے گی، منکن، تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بے حیائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھا دیا جائے گا اس کا عذاب، ضعفین، دگنا، بڑھا دیا جائے گا اس کا عذاب دگنا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ پر آسان۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات کی شان اور عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا مقام اور مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے، بہت بلند ہے، لہٰذا ایسی حرکت نہ کرنا جو اس مقام کے منافی ہو۔ اور اس میں یہاں پہ لفظ آیا نا بفاحشۃ مبینہ، بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ لفظ جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے نا، قرآن میں الف لام جب داخل ہو جاتا ہے الفاحشہ، تو یہ زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ صرف فاحشہ لفظ جو ہوتا ہے یہ نکرہ ہے، یہ عام برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بد اخلاقی اور نامناسب رویہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کی جو بیوی ہے نا، وہ بیویاں ہیں، وہ انبیاء کی بیویاں کافرہ تو ہو سکتی ہیں، بد کردار نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ، جب فاحشہ لفظ کے ساتھ الف لام داخل ہونا تو اس سے مراد زنا ہوتا ہے، لیکن جب صرف فاحشہ لفظ ہو تو یہ عام برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، جو بھی تم میں سے بفاحشۃ مبینہ، کوئی ظاہری بے حیائی کا کام کرے گی، کھلی بے حیائی کا کام کرے گی، اور اگلی آیت اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ وَمَن یقنط مِنکن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، یا نامناسب رویہ ہے، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب ضعفین، دگنا۔ دیکھیں، یہ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ کسی شخصیت کا درجہ جس قدر بلند ہوتا ہے نا، اس کا مواخذہ بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ جو مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو حاصل ہے وہ دنیا میں کسی عورت کو تو حاصل نہیں، تو جس طرح نیکی کی صورت میں ان کا اجر و ثواب دگنا ہے، تو برائی کی صورت میں سزا بھی دگنی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کافروں کی طرف مائل ہو جاتے، اگر آپ ایسا کرتے تو اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ،
اس وقت پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دگنی سزا دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی دیتے، ٹھیک ہے، آخرت میں بھی دیتے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح برائی کی صورت میں بلند درجہ شخصیات کا مواخذہ دگنا ہوتا ہے نا، اس طرح نیکی کی صورت پر اجر بھی دوسروں کی نسبت ان کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں عوام جو ہوتی ہے وہ خواص کے طرز عمل کو اپناتے ہیں، اسی طرح علماء بھی دین کے پیشوا ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اگر کوئی اپنے منصب کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کی جو جس کو دیکھ کر عوام فتنے میں مبتلا ہو گئی، تو ان کا پھر ڈبل گناہ ہوگا، تو بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا۔ اسی طرح پیچھے ہم نے پڑھ لیا مقدس مقامات بھی ہیں، بعض مقدس مقامات مقدس جگہیں ایسی ہیں جن میں آپ اگر برائی کا ارتکاب کریں تو عام جگہوں کی نسبت ان کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح مقدس مہینے ہیں کچھ، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح ثواب بہت بڑھ جاتا ہے تو گناہ بھی کرنے سے اس کا گناہ بھی پھر ڈبل ہوتا ہے۔ اور مقدس اوقات ہیں ایسے کہ ان میں آپ عمل کرتی ہیں تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر آسان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 21واں پارہ مکمل ہو گیا۔